الرحمن الرحیم ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 79 تک انشاءاللہ تعالی العزیز ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال و اولادہم اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں ان سے دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت جس میں حکم ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسولہ اللہ کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں آپ سے جو طاقت والے ہیں ان میں سے، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں رہنے دیجئے ہمیں تاکہ ہوں ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وطبع على قلوبهم، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ کیا کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی کم فہمی اور نادانی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اپنے گناہ بخشوانے اور اپنے ایمان کو جلا دینے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ابر رحمت آیا، برسا اور سوکھے کھیتوں کو شاداب کر کے چلا گیا، لیکن ان کی کشت ایمان میں یوں ہی خاک اڑتی رہی جیسے پہلے اڑ رہی تھی۔ اللہ کریم ہر انسان کو اس کی زندگی میں موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سابقہ غفلتوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر سکے، لیکن بعض بد نصیب اس سنہری فرصت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، واولئک لہم الخیرات انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ منافقین کا رویہ تو یہ ہے کہ ہر سرفروشی کے موقع پر ان کے قدم لڑکھڑا جاتے، لیکن ان کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ دعا مانگتے ہیں یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نیک بختوں کے لیے دین اور دنیا کی راحتیں اور عزتیں ہیں، وہی دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ خیرات سے مراد دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں۔ خیرات سے مراد کیا ہے؟ دونوں جہانوں کی بھلائیاں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، یہ تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں تو ہیں ہی ان کے لیے، اور کیا ہے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔